میں آپ حضرات کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لیے چلتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نعت کا نذرانہ پیش کیا جائے اس ذات اقدس میں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقہ طفیل میں اس دنیا کو وجود بخشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے صدقہ طفیل میں اس دنیا اور آسمان و زمین کو وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے جسے سید المرسلین والآخرین بنایا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو کبھی پیدا نہ کرتے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، خود حضرت آدم علیہ السلام جو سید البشر ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، ان کے سلسلے میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ وجود بخشتے ہیں، آپ کو چھینک آتی ہے، آپ الحمدللہ کہتے ہوئے گردن اوپر اٹھاتے ہیں تو اوپر لکھی ہوئی عبارت پر نگاہ پڑتی ہے تو برجستہ عرض کرتے ہیں یا رب الجلال، تو نے اپنے پاک نام کے ساتھ یہ کس کا نام جوڑ رکھا ہے؟ تو بارگاہ عزتی سے جواب ملتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کے بعد آئیں گے اور سید المرسلین والآخرین ہوں گے، سب سے آخری نبی ہوں گے۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ کے نعت اور آپ کی تعریف ہر مسلک، ہر مذہب اور ہر فرقے کے ماننے والوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے سب سے پہلے شاعر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، آپ کے جیسا کسی ماں نے آپ کے جیسا لال نہیں جما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا جیسی اللہ کی منشا تھی۔ خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی اليدی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب زلیخا کی سہیلیوں نے، جب زلیخا کی ساتھیوں نے دیکھا تو اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ آپ کو دیکھتی رہ گئی اور دیکھتے دیکھتے ہاتھ میں چھری تھی، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر وہ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو بجائے انگلیاں کے اپنا دل کاٹ لیتی۔ آئیے اسی ذات کی صفات کو، اسی ذات کی نعت کو آپ کے سامنے اشعار کی شکل میں پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے ایک ننھے شاعر عبدالعزیزم عبدالقادر کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، اور ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی باتیں، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی باتیں، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی سمجھو وہ عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نعت نبی کو عبادت کی نیت سے سنیں۔ اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے
والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. لہذا ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ تو خوش نصیبی کے اس زمرے میں شامل ہو گئے. جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ بھی آ کر کے اپنی نشست گاہ لے لیں, وہ بھی آ کر کے کرسیوں کو پر کر لیں اور نعت نبی کا نذرانہ اپنی سماعتوں کے حوالے کر لیں.